الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بند آنکھیں ہیں چار سو ہیں آپ، بند آنکھیں ہیں چار سو ہیں آپ، اس اجالے کی آب روح ہیں آپ۔ نعت لکھتا ہوں اور لرزتا ہوں، ایسا لگتا ہے روبرو ہیں آپ۔ ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، تشریف فرما علماء کرام کی کثیر تعداد، اس بیچ میں مجھے بھی حکم ہو گیا ایک دو باتیں جو اپنے اساتذہ کرام سے سنی ہیں آپ حضرات سے کر کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن مجید ترتیب کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب اصولی۔ ترتیب نزولی قرآن مجید کی یہ نہیں ہے جو ہمارے پاس اس وقت دو گدوں کے بیچ میں موجود ہے، لیکن ترتیب اصولی جو لوح محفوظ پر ہے وہ یہی ہے جو دو گدوں کے بیچ میں موجود ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے ہمارے پاس یہ ترتیب اصولی کے یعنی لوح محفوظ پر جیسے لکھا ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا اگر آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا۔ ہم عام طور پر قرآن مجید کو کبھی بھی کسی مسلمان نے، میں نے نہیں سنا، یقیناً آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، کبھی ہم نے قرآن کو کتاب کہہ کر نہیں مانگا، طلب نہیں کیا۔ کبھی آپ نے قرآن کو کتاب کہا کہ یار کتاب پکڑا دو قرآن کو؟ کسی نے کہا؟ سنا؟ بولے میرے ساتھ، کسی نے کہا سنا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک القرآن نہیں کہا، ذالک الکتاب کیوں کہا؟ اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں۔ اللہ کے عالم الغیب ہونے کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو، اس سوال کو جو 1000 سال بعد اللہ کی کتاب پر، قرآن پر، کلام پر ہو سکتا تھا، اللہ نے اس کو حل کر دیا۔ عالم الغیب ہونے کا یہ فائدہ ہے امت کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی 3 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، اس نسبت کے اعتبار سے قرآن کا نام ہے کلام اللہ۔ کیا نام ہے؟ کلام اللہ۔ ایک نسبت ہے، اس نسبت سے قرآن کا نام قرآن ہے۔ قرآن کے لفظی معنی ہے بار بار پڑھے جانے والی۔ یہ نسبت حضرات علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لا کر دیتے تو آپ اس کو بار بار دہراتے، اسی نسبت سے اس کا نام قرآن پڑ گیا۔ یعنی کہ ایک نسبت وہ ہے جس نسبت سے اس کا نام کلام اللہ ہے، یعنی وہ نسبت اللہ رب العزت کی ہے، اور ایک نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس نسبت سے اس کا نام قرآن ہے۔ یہ دو نسبتیں ایسی ہیں کہ ان نسبتوں کو سامنے رکھ کر، ان کو بیان کر کے کوئی قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا
کہ یہ قرآن اس لیے غلط ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ قرآن اس لیے غلط ہے کہ اس کی نسبت حضور کی طرف ہے، کیونکہ عام سے عام مسلمان اللہ کی طرف جو نسبت جھوٹ کی کرتا تو عام سے عام مسلمان اس کو پکڑ لیتا، عام سے عام مسلمان اس نسبت جو حضور کی طرف جھوٹ کی کرتا تو ایسے شخص کو عام سے عام انسان پکڑ لیتا۔ ایک نسبت رہ گئی ہے، وہ نسبت کتابت کی ہے۔ کتابت کے لغوی معنی لکھنے کے ہیں۔ کتاب کو کتاب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اندر لکھا جاتا ہے، اور کتابت کی نسبت صحابہ کی طرف ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نسبت تو کلام اللہ میں ہے، قرآن کی نسبت حضور میں ہے، کتاب کی نسبت صحابہ کی طرف ہے۔ اب کوئی کہنے والا اللہ کا نام لے کر اللہ کی ذات کی طرف قرآن کو منسوب کر کے اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ انسان عام سے عام مسلمان اس کو پکڑ سکتا تھا۔ حضور کی طرف نسبت کر کے قرآن پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہی نسبت تھی جس پر اعتراض ہو سکتا تھا، وہ نسبت صحابہ کی طرف نسبت تھی کہ صحابہ اس قرآن کو لکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ذالک الکلام نہیں کہا، ذالک القرآن نہیں کہا، ذالک الکتاب کہہ کر بتایا ہے۔ جیسے اس کے کلام ہونے میں شک نہیں ہے، جیسے اس کے قرآن ہونے میں شک نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بتایا جیسے اس کی اللہ کی طرف نسبت ہونے میں شک نہیں ہے، حضور کی طرف نسبت ہونے میں شک نہیں ہے، اسی طرح صحابہ کی طرف نسبت ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور صحابہ میں دیگر کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب قرآن ہے، کاتب وحی ہیں، ان کی کتابت کے اندر رب فرماتا ہے کوئی شک نہیں۔